ماشاءاللہ سے ہم دوسرے سپارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سا کا مطلب ان قریب، جیسا کہ آپ کو کئی بار بتایا، سا ان قریب، یقولو کہیں گے، سفہاؤ بیوقوف لوگ، پہلے پارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، بیوقوف کہیں گے من الناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے، یا بیوقوف لوگ کہیں گے، ماں کس چیز نے، واللہم ان کو پھیرا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، اللہ تھی جس پر، کانو وہ تھے، علیہا اس پر عبادت کرتے یا اس کی طرف رخ کر کے کرتے، اللہ تھی وہ جس پر، یا وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا جس پر، ٹھیک ہے، یعنی کس چیز نے ان کو اس قبلے، اللہ تھی کا مطلب اس قبلہ ہوگا، اس قبلے کی سے پھیرا جس پر وہ تھے، ٹھیک ہے، جس پر وہ تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیرا۔ سورہ بقرہ کی یہ جو ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 142 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان آیات میں ہم قبلے کی تبدیلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب قبلے کا حکم دیا تھا قبلے کو تبدیل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگوں میں سے بیوقوف لوگ ہیں وہ پہلی بات تو یہ کریں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے قبلہ چینج کر لیا۔ اب قبلے کو چینج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں اب یہ آیت اگلی ہم پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو میں واضح کرتی ہوں۔ کل کہہ دیجئے، للہ ہی اللہ کے لیے ہے، مشرق و مشرق بھی، والمغرب اور مغرب، مشرق مغرب یعنی تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، وہ سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اصل میں یہودی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی قبلہ رہا۔ مسلمانوں نے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو تقریباً 16 سے 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے 16 سے 17 مہینے، مطلب یہ کہ یہ حکم جو ہے قبلہ چینج ہونے کا، یہ حکم 2 ہجری میں نازل ہوا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ غالباً یہ رجب یا شعبان کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے کہ رجب میں یا شعبان کے مہینے میں جو ہے یہ حکم نازل ہوا تھا۔ تو یہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص سمت کی طرف ہے، تو جس سمت کی طرف وہ رک کر کے نماز پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح فرما دیا کہ وہ کہتے ہیں کس چیز سے انہوں نے کیا، تو ان کے اس اعتراض کا جو ہے وہ جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ ساری مشرق مغرب یعنی جتنی بھی سمت ہیں، مشرق مغرب سے مطلب یہ نہیں کہ صرف مشرق اور مغرب ہی سمت، بلکہ جتنی بھی سمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ آپ جس طرف بھی رخ کریں اللہ تعالیٰ ہی آپ کو نظر آئے گا، اس کے لیے کسی خاص سمت کو مخصوص کر لینا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، کم تم کو، کم پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہاں تمام امت مسلمہ جو ہے وہ مخاطب ہے۔ ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت، واسطاً درمیانی، یہ امت محمدیہ، امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ نے یہاں خصوصیت بیان کر دی کہ امت محمدیہ درمیانی یعنی اعتدال پر قائم رہنے والی امت ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں
درمیانی امت بنایا، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، تاکہ کا مطلب تم، کونو ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکونو اور ہو جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کا لفظ دیکھیں سنگولر ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے رسول وہی تھے، تو لہٰذا ہو جائیں رسول علیکم تم پر، شہیدہ گواہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اب اس میں کیا گواہ ہو جانے کا مطلب ہے؟ اس میں امت محمدیہ کی جہاں ایک خوبی بیان کی گئی ہے، صفت بیان کی گئی ہے، صفت کہ وہ درمیانی امت ہے، وہاں دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے، دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں گے، یعنی تمام انبیاء کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی گواہی امت محمدیہ دے گی۔ جب ان کی اپنی ہی قوم، ان کی اپنی ہی امتیں جھٹلائیں گی ان کو، قیامت کے روز کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی سب سے پہلے گواہی دیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی بتایا ہے، اور کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ کہہ لیں کہ اپنے ذاتی مشاہدے کی نسبت زیادہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے جو چیز خود دیکھی ہے اس کی بنسبت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو گو کہ ہم وہاں اس وقت موجود نہیں تھے، لہٰذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر اپنے انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر تمہارا رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ قیامت کے روز اپنے تمام انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی گواہی دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بن کر اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سب کچھ بذریعہ وحی بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ سارے میرے بھائی انبیاء کرام جو ہیں یہ برحق ہیں، اور یہ اپنی امتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا امتاً امت، واسطاً درمیانی، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جو شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، قبلہ کو، اللہ تی جس پر، جو کنتا آپ تھے، علیہ جس پر، یعنی وہ قبلہ جس پر آپ تھے، ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا الا مگر یہ کہ لنعلم تاکہ ہم جان لیں، میں یہ تعبیو کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وممن اور اس میں سے جو، واو نہیں ہے، ممن اس میں سے جو، ینقلبو پھر گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِن اور نہیں، اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جہاں اللہ کا لفظ آ رہا ہے وہاں ما اور ان کا معنی نہیں میں نکلتا ہے، اور اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اب یہ میں یہاں بھی میں نے نہیں کہا اس کا معنی نکالا، نہیں ہم نے قبلے کو بنایا جس پر آپ تھے، سوائے یہ کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے یہی وَإِن کانت اور نہیں ہے یہ لَكَبِيرَةٌ بھاری چیز یا بھاری حکم یا مشکل بات، اللہ سوائے علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ہدایت دی اللہ نے، وما کانا اور نہیں کانا ہے اللہ لیضیع کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں پر لرعوف ضرور شفیق، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے آگے دیا، یہاں تک میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اب یہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے اس قبلے کو نہیں بنایا تھا سوائے یہ کہ ہم یہ دکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہودی کیونکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف
اسلام کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. تو لہٰذا یہودیوں کو کم از کم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ اعتراض نہیں تھا، یا اس بات پہ سے وہ خوش تھے کہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے سے رخ پھیرنے کا حکم دیا تو ان کے پاس یہ بھی ایک اعتراض آ گیا کہ یہ انہوں نے قبلہ چینج کر لیا ہے. تو یہودی، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پارہ نمبر الف لام میم کے آخر میں جو ہے وہ بتایا تھا کہ یہودی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مانتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ قائم کیا تھا وہ بیت اللہ شریف ہی تھا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اب وہ اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اس بات کا بھی، اعتراض کا بھی جواب دے رہا ہے کہ قبلہ یہی نہیں ہے کہ ہاں جس کو کہہ دیا، جس طرف رخ کر کے کر دیا. قبلے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. جس بھی قبلے کی طرف رخ کا حکم دے دیا رخ پھیرنے کا، اگر مسلمان یا جو بھی کہہ لیں رسول پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی طرف فوراً رخ کر لے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ واضح کر دیا. ایک تو یہودیوں کا، یا یہ کہہ لیں کہ جو بھی یہودی یا عیسائی تھے ان کی اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا جو ہے وہ صرف اصل میں رسول کی اتباع کا اظہار ہے. دوسرا، کیونکہ مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے صحابہ کرام میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا، دل میں یہ خیال آ رہا تھا، کیونکہ رخ تو انہوں نے پھیر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، لیکن صرف ان کو یہ احساس ہو رہا تھا یا خدشہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جو اس حکم سے پہلے مسلمان وفات پا گئے ہیں تو انہوں نے جو قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو کیا ان کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع تو نہیں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی یعنی کہ اس خدشے کا جواب اس آیت میں دے دیا کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ اصل میں نبی کی اتباع ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے قبلہ کو نہیں بنایا جس پر آپ تھے، اللہ سوائے یہ کہ لِنَعْلَمَ، ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ، اور جو پھر گیا، ان میں سے جو پھر گیا، عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، اپنی ایڑیوں کے بل. تو جو ان میں سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بات جو ہے وہ اس سینس میں ظاہر کر دی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ گمراہ ہو گیا. وہ کیا ہے؟ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور نہیں ہے یہ گراں، یہ بات گراں نہیں ہے، یہ بات بھاری نہیں لگتی، یا یہ بات مشکل نہیں ہے، یہ حکم ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ سوائے الذین، ان لوگوں کے لیے ہدی اللہ، جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے. یعنی جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان پر یہ بات مشکل نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے حکم پر رخ پھیر لینا جو ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بشر کے گھر میں قیام فرماتے، اور ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھائی، اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا نازل کر دیا، یہ جو آگے ہم پڑھیں گے. تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جو ہے وہ رخ پھیر دیا. کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس مدینہ کے شمال کی طرف تھا اور بیت اللہ شریف جو ہے وہ مدینہ کے جنوب کی طرف تھا. تو ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ پر جو ہے وہ حکم جب نازل ہوا تو اپوزٹ سائڈ پر جو ہے وہ رخ پھیر دیا. تو جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رخ پھیر دیا، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. تو جس نے بھی حکم پھیر دیا وہی اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. وما کانا، وما اور نہیں کانا ہے، اللہ لیودیہ، کہ وہ ضائع کرے ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی، لوگوں پر، لرعوف، لا کا مطلب ضرور، رعوف شفیق یا شفقت عطا کرنے والا، شفقت فرمانے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قد نرى، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ پھیرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف، بے شک ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیونکہ یہ خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ عارضی طور پر قبلہ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی ذہن میں تھا کہ اب کیونکہ بنی اسرائیل کی امامت ختم ہو چکی ہے تو ان کے قبلے کی بھی مرکزیت جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، یا آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں کچھ ایسے الفاظ بھی نہیں بولنا چاہتی جس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو، کوئی خطا ہو جائے۔ تو مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ تعمیر فرمایا ہے اسی قبلے کو اصل میں قبلہ قرار دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے تھے، نرا ہم دیکھ رہے تھے تقلبہ پھیرنا وجہی کا، آپ کا چہرہ فی السمائی آسمان کی طرف، آسمان کی طرف آپ کا جو چہرہ ہے وہ اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فا پس لام لا کا مطلب ضرور، نُوَلِّيَنَّكَ ہم پھیر دیں گے، کا آپ کا، ہم آپ کا پھیر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے واللہ کا مطلب بتایا تھا، واللہ کا مطلب کیا کہتے ہیں، پیٹھ پھیرنا بھی آتا ہے، یہاں چہرے کی بات ہو رہی تو چہرہ پھیرنا آئے گا، ٹھیک ہے۔ پس ضرور ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے، قبلتاً قبلہ کی طرف ترداہا جس پر آپ راضی ہوں، یعنی جس قبلے پر آپ راضی ہیں یا جس سے آپ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ خوش ہو جائیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قبلے کی طرف ہم چہرہ پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، یا جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم اس کی طرف آپ کا چہرہ پھیر دیں گے۔ تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار فرما دیا کہ ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا فولی پس پھیر دو وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، شطر کا مطلب طرف، پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، وحیثو اور جہاں کہیں بھی، ما کنتم تم ہو، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنا چہرہ، شطرہ اسی طرف، پس جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بشر نامی صحابی کے گھر جو ہے وہ تھے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی، اور وہیں سے جو ہے وہ 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت میں حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں تمام صحابہ کرام جو نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ پھر یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہے وہ جب اعلان فرما دیا کہ اس حکم کا اعلان کر دو، تو باقی بھی جن جن جگہوں پر جو ہے وہ نماز ادا کی جا رہی تھی انہوں نے بھی نماز میں ہی حکم پھیر دیا۔ بعض جگہوں پہ کہا رہا تھا کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے نماز میں ہی اپنا چہروں کو پھیر لیا۔ ایک جگہ پر جو یہ جب اطلاع پہنچی تو اس وقت وہاں فجر کا وقت تھا، تو فجر کی 1 رکعت پڑھی جا چکی تھی، تو دوسری رکعت میں جو ہے جب یہ منادی کرا دی گئی تو لوگوں نے دوسری رکعت میں ہی رخ پھیر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس سے ظاہر ہو رہی ہے، جو کہ ہم نے اوپر پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبلے کا جو ہے وہ رخ صرف رسول کی اتباع کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتابہ، اوتو دی گئی، کتابہ کتاب، جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، مراد یہودی اور عیسائی، لَيَعْلَمُونَ ضرور جانتے ہیں، لام بلا دیکھیں بار بار آ رہا ہے جس کا مطلب ضرور، ضرور وہ جانتے ہیں، ان الحق کہ یہ حق ہے، انہ الحق کہ یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ جو حقیقت میں اہل کتاب ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافلین غافل، عما اس چیز سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ ان کی اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ۔ وَلَئِنْ اور ضرور اگر، پھر ضرور آ گیا، اور ضرور اگر اتیتا آپ دیں الذین ان لوگوں کو، اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، اوتو دی گئی، کتابہ کتاب یعنی اہل کتاب کو اگر آپ دیں، بکل آیتن ہر آیت، ہر نشانی، ہر دلیل، آیت کا مطلب نشانی بھی ہے، آیت کا مطلب دلیل بھی ہے، اگر آپ اہل کتاب کو ہر دلیل بھی پیش کر دیں، ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتہ کا آپ کے قبلہ کی۔ اس میں اب اہل کتاب کی ہٹ درمی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حالانکہ ان کو بھی ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی کہ ایک آخری نبی تشریف فرما ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات بھی اس میں موجود تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے نبی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے ریلیٹڈ ساری خوبیاں، ساری باتیں، ساری پیشین گوئی کر دی گئی تھی۔ تو اس کے باوجود وہ ہٹ درمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کو ہر دلیل بھی پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت، اور نہ ہی آپ بتابین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم، ان کے قبلے کی، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما بعدہم، اور نہ ہی ان میں سے بعض بتابین پیروی کرنے والے ہیں قبلتا بعض کے قبلے کی، یعنی یہ ایک دوسرے کے بھی قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ والا ان اتبعتا، والا ان، اور ضرور اگر اتبعتا آپ پیروی کریں گے، احواءہم، ان کی خواہشات کی، احوا خواہشات ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، من بعد اس کے، ما جو جاءکا آپ کے پاس آ گیا، من العلم علم، جو آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق ان کی پیروی کریں گے، انکا، پھر بے شک آپ، کا سنگولر ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، انکا، بے شک آپ، اذن، اس وقت، لامن الظالمین، لا کا مطلب ضرور، من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، بے شک آپ پھر اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق پیروی کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی خواہشات کو فالو کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اہل کتاب کو جتنی مرضی دلیلیں دے دیں، ہر طرح کی دلیل دے دیں، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے بعض ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیشز کی وجہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں ماننے والے ہیں وہ تو صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بیان کر دی کہ یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اگر علم آ جانے کے بعد بھی ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔